موجود لوگوں کو عمر بن خطاب کا ڈرانا کہ جلا دوں گا. یہ دیکھیں تبری نے لکھا مصنف ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد انہوں نے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ لکھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ سند ضعیف ہے. اہل سنت کی کتاب ہے مصنف, اس کے رائٹر ابن ابی شیبہ جو کہ بخاری کے شیوخ میں تھے, بخاری ان سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ جلانے کی دھمکی دی. Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, بہت ساری ویڈیوز ایک مسئلے کے اوپر میری موجود ہیں. تقریباً میرے پورے چینل کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیو دفاع عمر فاروق کے اوپر, اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے والی جو بات ہے, جو الزام, جو بہتان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باندھا جاتا ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو آ چکی ہیں. 30 سے زیادہ ویڈیوز ہیں اور ان کی 40 منٹ کی ایک گھنٹے کے لیکچر ہیں. وہ آج اسی عنوان سے ایک ایسا سوال جو بارہا کیا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں بھائی میری فلاں ویڈیو کے اندر وہ موجود ہے, آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں جی اس ویڈیو کے اندر ہمیں نہیں ملا. تو وہ ویڈیو کے اندر میں نے 5-10 منٹ اس موضوع پر بات کی ہے, لیکن آج صرف اور صرف اسی پر تفصیلاً گفتگو ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام حوالہ جات جو میں دوں گا, یہ حوالہ جات سکین کی صورت میں اور ریٹن آپ کو میری ویب سائٹ www.rizvibhaiionline.com پر ملیں گی. یہ ویب سائٹ صرف اور صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ تاکہ ویڈیوز کے علاوہ لکھ کر بھی میں یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچا سکوں. اور یہ جو الزام لگایا جاتا ہے, کہتے ہیں جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما فاطمہ گھر جلایا تھا اور پہلے دھمکی دی تھی پھر جلایا تھا. تو جلانے والے جتنی بھی روایات سنیوں کی 29 سے زیادہ کتب کے اندر موجود ہیں, وہ ساری کی ساری پر میری گفتگو 30 ایپیسوڈ پر مشتمل آ چکی ہے, آپ سن سکتے ہیں. اور شیعہ کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, اس کے بھی اوپر میری گفتگو آ چکی ہے. ہاں, اب جو ہے آج ایک سنی کتب کے اوپر بات کریں گے کہ یہ روایت کہتے ہیں جی دھمکی جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا دھمکی جب موجود ہے, ثابت ہے, تو لہٰذا وہ عمل بھی جو ہے ثابت ہو گیا. پہلی بات ہے کوئی چیز کی دھمکی ثابت ہو جائے تو جب عمل وہ ثابت نہ ہو تو پھر وہ دھمکی تک ہی اسے محدود رکھا جائے گا. وہ کسی چیز کے ہو جانے کے بارے میں اس کا جو ہے اطلاق نہیں کیا جائے گا. آج تھوڑی فنی گفتگو کرنے کے بعد پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بات ہوگی جس کو محققین نے صحیح کہا ہے, اور یہ شیعہ بھائیوں کے لیے بہت اہم گفتگو ہے تاکہ شیعہ بھائی ہدایت کے لیے اس کو سنیں, سمجھنے کے لیے سنیں. باقی تنقیدی اور وہ ایک اپنا جو عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ سنیں گے تو میرے خیال میں آپ تنقید کر سکتے ہیں. ہزاروں لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں, مجھے کوئی اس سے پرواہ, اس کے کوئی مجھے اس کے اوپر پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ میں یہاں کوئی صرف سنی دفاع یا شیعہ دفاع کے لیے نہیں بیٹھا. میں منہج اہل سنت کے اوپر, ہماری ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے, ہمارا مقصد لکھا ہوا ہے کہ ہمارا کام منہج اہل سنت کے اوپر اور جو حق چیز ہے اس کو سامنے لانا ہے. جو شیعہ کی حق بات ہوگی ہم اس کو سامنے لاتے ہیں. میں نے حال ہی میں مناقب اہل بیت بیان کیے تو مجھے بعض سنیوں نے کہا جی آپ تو شیعت بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا شیعت نہیں ہے, یہ مناقب اہل بیت ہے جو کہ فرض ہے ہم پر بیان کرنا. تو وہ گفتگو ساری شیعہ کے حق میں تھی, تو ابھی کوئی یہ کہے جی میں شیعہ ہوں, نہیں, ایسا نہیں ہے. جو حق چیز ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے لائی جائے گی. اب یہ شور و زور سے پیش کی جاتی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کے ساری راوی سکہ ہیں. پہلے اصول حدیث کے بارے میں چند معروضات آپ کی برگاہ میں گوش گزار کر دوں. جب کسی سند کے اندر کوئی راوی سکہ ہوں تو کسی روایت کا کسی سند کو صحیح کہہ دینا کہ اس روایت کی یہ سند صحیح ہے اس وجہ سے کہ اس کے راوی سارے سکہ ہیں, تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ وہ روایت قابل احتجاج ہے اور قابل حجت ہے. آپ کو ہزاروں درجنوں روایات سنی شیعہ کتب میں ملیں گی, وہ کہ راوی سکہ ہوں گے جبکہ ان کی اس کی روایت سے محققین کہیں گے اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا. میں چند مثالیں دے دوں گا آپ کو. پہلے کنز العمال حضرت علی متقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, حیثمی, امام حیثمی کی مجموعۃ الزوائد دیکھ لیجئے. تو مجموعۃ الزوائد کے اندر یہ کنز العمال کے اندر کتنی روایتیں ایسی ہیں جو ہیں ضعیف, لیکن امام حیثمی خود
اور امام علی متقی خود اپنی کنز العمار اور مجموعۃ الزوائد کے اندر روایت لانے کے بعد لکھتے ہیں رجال و ثقہ، کس روایت کے رجال ثقہ ہیں۔ جب رجال ثقہ ہیں پھر محقق تخریج کرتے ہو، یہ تحقیم کرتے ہو، یہ نیچے لکھے گا کہ ھذا حدیث ضعیف۔ حیرانگی کی بات ہے، آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ روایت کے جب رجال ثقہ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا رجال و ثقہ، کہ یہ رجال ثقہ ہیں، لیکن محقق تحقیق کرنے والا، تحقیم کرنے والا لکھے گا یہ روایت ضعیف ہے، تو آپ پریشان ہوں گے رجال ثقہ ہیں تو تحقیم کرنے والے کی روایت صحیح کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک اہم موضوع ہے، ٹاپک ہے علوم حدیث کے اندر۔ میں مختصراً اس کے اوپر آج پہلے اس کو بیان کروں گا۔ جب کسی روایت کے سارے راوی ثقہ ہوں تو بعض کم درجے کے محقق جو ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے ایک دور میں البانی اور زبیر احمد زئی گزرے اور شعیب ارناؤت جیسے لوگ گزرے، یہ محقق تھے، میں ان کے اوپر یہ کوئی تنظیم ترشیح نہیں کر رہا، لیکن جب وہ کسی روایت کی تخریج کرتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سماع کو بہت کم دیکھتے تھے، یہ راوی کا روایت بیان کرنے کے وقت موقع پر موجود ہونا یہ بہت کم دیکھتے تھے، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ جو راوی سند کے اندر ہیں وہ ثقہ ہیں یا نہیں ہیں۔ امام مالک نے بیان کیا نافع سے، نافع نے بیان کیا عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو وہ صرف دیکھتے کہ امام مالک کی ثقات موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، موجود ہے، پھر نافع کو یہ راوی ثقہ ہیں کہ نہیں ثقہ ہیں، ثقہ ہیں، عبداللہ بن عمر ثقہ ہیں کہ نہیں ثقہ ہیں، ثقہ ہیں، تو یہ ساری راویوں کی ثقات کو دیکھ کر کے وہ حکم لگا دیتے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ یہ ایک محققین کا اپنا ایک انداز ہے کہ روایت ثقہ راوی کے اعتبار سے صحیح ہونا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو اس اعتبار سے بعض لوگ روایت کو صحیح کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ واقعتاً ضعیف ہوتی ہے، اس کے اوپر دلیل ہوتی ہے، میں دلیل بھی بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بعض روایتیں ان کے راوی ثقہ ہوتے ہیں اور وہ واقعی کی نشاندہی نہیں کرتی، تو جو محققین جو گہرائی سے تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ روایت کے ثقات تو صحیح ہیں، ثقات جو ہے وہ جو راوی ہیں وہ ثقات ہیں، ان کی وہ ثقہ ہیں، لیکن اس روایت کے اندر فلاں ثقہ راوی کا فلاں ثقہ راوی سے سماع نہیں ہے، لہذا یہ روایت اپنے منقطع ہے، انقطاع موجود ہے، روایت ضعیف ہے۔ بعض ثقہ راویوں سے تدلیس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ امام محققین کہتے ہیں اس راوی، یہ جو تدلیس والا مدلس راوی ہے یہ طبقہ اولا اور ثانی میں سے نہیں ہے، باقی طبقات میں سے ہے، اور طبقہ اولا اور ثانی کے علاوہ باقی کوئی طبقات کا راوی ثقہ راوی تدلیس کرے تو اس کی روایت کی اسماء کی تصریح نہ ہو تو وہ ضعیف ہوتی ہے، لہٰذا وہ روایت ضعیف ہے، حالانکہ راوی ثقہ ہے، وہ جس سے تدلیس کر رہے ہیں وہ بھی ثقہ ہے، وہ خود تدلیس کرنے والا بھی ثقہ ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے محدثین کے ہاں، اس پر میں دلیل پہلے پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے امام بخاری کی کتاب ہے جز رفع یدین، اس کے اندر ایک درجنوں روایتیں ضعیف ہیں، اب ان میں سے میں ایک بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ روایت جن سے بیان کیا وہ راوی تو ثقہ ہیں لیکن روایت ضعیف ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، قالا، یہ روایت کا نمبر ہے 62 اور روایت نمبر 37 پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی روایت نمبر 163 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جز رفع یدین امام بخاری کی کتاب ہے، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں ثقہ راوی ثقہ ہیں لیکن حدیث صحیح نہیں ہے، آپ خود دیکھیں۔ وقال جریر، امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے جریر نے بیان کیا، ان لیس، وہ لیس سے بیان کرتی ہیں، ان عطا، وہ عطا سے بیان کرتی ہیں، وہ مجاہد، اور مجاہد سے، یہ امام بخاری کی روایت لائے ہیں۔ اس کی سند کیا ہے؟ بخاری کہتے ہیں وقال جریر، مجھ سے جریر نے بیان کیا، ان لیس، وہ لیس سے بیان کرتے ہیں۔ اب امام بخاری بھی ثقہ ہیں، سب اعتماد ہے ان کے اوپر اور قابل اعتماد ہیں، اور جریر جو ہیں وہ بھی ثقہ راوی ہیں، لیس بھی ثقہ راوی ہیں، عطا بھی ثقہ، یعنی سارے راوی ثقہ ہیں۔ لیکن اب دیکھیے آپ، امام بخاری جو ہیں وہ وفات پاتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں 194 میں اور وفات پاتے ہیں 255 ہجری میں، یعنی امام بخاری کا جو دور ہے وہ 194 سے 255 255 تک کا ہے، یہ 256 تک کا ہے، یعنی بخاری کی پیدائش ہوئی 194 ہجری میں، 194 ہجری میں،
جبکہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے سے جریر نے بیان کیا، جبکہ جریر کی وفات ہوتی ہے اور جو جریر ہے وہ 170 میں وفات پاتے ہیں، امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں، اور امام بخاری کی پیدا ہونے سے پہلے تقریباً 25 سال یا 30 سال قبل جریر وفات پاتے، اور جو جریر ہے وہ 170 میں وفات پاتے ہیں۔ تو قبر میں سے نکل کر کے جریر آئے اور انہوں نے آ کے بخاری جب جوان ہوئی ہے تو ان کو بیان کیا، جب امام بخاری نے بخاری لکھی تو تب بیان کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جریر بھی ثقہ ہیں، بخاری بھی، لیکن درمیان میں سماع نہیں ہے، درمیان میں سماع نہیں ہے۔ جب امام بخاری ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے راوی مر گیا، تو انہوں نے بیان کیسے کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری جو ہیں ان کا سماع نہیں ہے، راوی ثقہ ہیں سارے، لیکن یہ روایت منقطع اور یہ روایت ضعیف ہوگی۔ جب کوئی راوی بیان کر رہا ہے اور راوی وہ وقت پر وہ ایمان بعد میں لایا، یا وہ وقت پہ واقعی کے عین مطابق ٹائم پہ موجود نہیں تھا، اور اس نے اپنے کسی ایسے شخص سے روایت ہی نہیں کیا جو راوی جو ہے اس واقعی پر موجود تھا، اس کا نام بھی نہیں لیا، تو پھر یہ روایت کو منقطع سمجھا جاتا ہے، اور یہ روایت جو ہے روایت صحیح نہیں ہوتی۔ اس کو جو ہے محققین جو ہے وہ تحقیق کے ذریعے جو گہرائی کے ساتھ تحقیق کرتی ہیں وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ تو اب امام بخاری کی اس روایت کے اندر آپ کو کوئی مثال مل گئی، بلکہ امام بخاری کی ایک اور روایت ہے اسی کے اندر 163، کہتے ہیں امام بخاری ان لیس، میں نے لیس سے سنا، لیس نے مجھے بیان کیا، ان ابن عمر، وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر دیکھیں امام بخاری کا سن وفات ہے، سن پیدائش ہے 194 اور وفات ہے 256 255، یعنی 255 میں امام بخاری وفات پائی اور 194 میں امام بخاری پیدا ہوئی ہے، جبکہ لیس جو ہیں وہ 148 میں وفات پا جاتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھ لیں، ایک روایت ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے جریر نے بیان کیا اور لیس سے، تو امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو جریر ہے وہ 170 میں وفات پاتے ہیں۔ تو جریر وفات جب پاتے ہیں اس کے بعد تقریباً 24 سال کے بعد بخاری پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے سماع نہیں ہے، تو روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح امام بخاری کا لیس سے سماع نہیں ہے، امام بخاری جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے لیس سے بیان کیا، تو لیس جو ہے وہ 148 میں وفات پا جاتے ہیں، جبکہ بخاری جو ہے 194 میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو راوی سارے ثقہ ہیں، لیکن درمیان میں انقطاع ہے، سماع موجود نہیں ہے، یا وہ واقعہ جو بیان کرنے والا راوی ہے وہ واقعہ پر موجود نہ ہو تو جو ہے وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ اب یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی، اب آتے ہیں اس روایت کی طرف جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے دوستو، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ لائے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ روایت کیا ہے، 38200 یعنی 38200 روایت کا نمبر ہے۔ باب المغازی ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشر، مجھ سے محمد بن بشر نے بیان کیا، حدثنا عبید اللہ بن عمر، ان سے عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا، عمر نے، حدثنا زید بن اسلم، ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا، اور حدث ان ابی ہی اسلم، اور ان سے اپنے باپ اسلم نے بیان کیا۔ پھر وہ آگے واقعہ ہے کہ عمر فاروق نے کہا کہ اے اہل بیت، مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا۔ اب یہ دھمکی موجود ہے جناب، اس کے جتنے راوی ہیں وہ کون ہیں؟ ثقہ ہیں۔ حالانکہ محمد بن بشر پر میں نے کہا کہ چند تنقیدی الفاظ موجود ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت اپنے روات کے حساب سے سارے اس کے راوی ثقہ ہیں، تو روات کے اعتبار سے روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن اب اس کی تحقیق کے اوپر چلتے ہیں، تھوڑا معلوم کرتے ہیں کیا ہر راوی کا اگلے راوی سے سماع ہے، یا ہر راوی اس روایت کے واقعے کی ٹائم پر موجود تھا یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس روایت کے اوپر ایک جرح اور بھی کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ یہ روایت اپنے اکیلے ہونے کے اعتبار سے، منفرد ہونے کے اعتبار سے روایت شاذ ہے، اور روایت شاذ
اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی حجت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ یہ تمام اصول جو میں نے پہلے بیان کیے، تنقیح المقال کے اندر علامہ ممکانی شیعہ کے اعتبار، اور رجال داؤد حلی کے اندر، رجال نجاشی کے اندر، یہ تمام تر راویوں کے اوپر بحثیں موجود ہیں کہ فلاں راوی کا فلاں سے سماع نہیں ہے، اور یہ روایت فلاں راوی سے روایت ہے، لہٰذا یہ روایت شاذ ہے، یہ منفرد ہے اپنے اعتبار سے۔ جب کوئی روایت اپنے اعتبار سے منفرد ہو تو روایت شاذ کہلاتی ہے، اور روایت شاذ ضعیف روایتوں کی ایک اقسام میں سے ہے۔ تو پہلے اس پہ یہ جرح ہوتی ہے۔ اب دوسری امام بخاری کی تاریخ کبیر کے اندر آپ چلتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں تاریخ کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اسلم مولا عمر بن خطاب الکرشنی ادوی مدنی تھا، ابو خالد کانا منصبی، کہ یہ اس واقعے کے بہت بعد عمر فاروق کے دور میں یہ بندہ جو ہے مدینہ الکبریٰ میں اندر آیا، یعنی یہ شخص مدینہ میں تھا ہی نہیں جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جو اسلم ہے اور عمر کا غلام ہے وہ تابعی ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ کے وفات کے بعد مدینہ میں آیا، اور اس نے جو واقعہ عمر فاروق کا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے گھر جلایا، اور جلانے کے بعد ام فاطمہ وہاں شہید ہو گئیں اسی وجہ سے، تو وہ شہادت کا واقعہ ام فاطمہ شہید ہو چکی تھیں، ان کے بعد ان کی ام فاطمہ کی وفات کے بعد یہ شخص مدینہ میں پہلی دفعہ آیا، اسلم جو ہے۔ جب اسلم غلام عمر کا غلام ہے، یہ آیا ہی بعد میں ہے، تو اس واقعے کے پر وجود ہی نہیں تھا جب 8 سے 11 ہجری کے یہ واقعات جو ہوئے ہیں، اس وقت تو یہ تھا ہی نہیں۔ جب بیعت ابوبکر کا واقعہ ہو رہا تھا، 8 ہجری کی میرے خیال میں بات ہے، 8 ہجری کے اندر تو یہ شخص جو بیان کرتا ہے روایت کا مرکزی راوی ہے، جو یہ اپنی منفرد روایت کرتا ہے، اسلم اپنے بیٹے کو بیان کرتا ہے زید کو، تو وہ اسلم ان دنوں میں مدینہ میں تھا ہی نہیں۔ جب واقعی پر ایک بندہ تھا ہی نہیں تو وہ بیان کیسے کر رہا ہے؟ کسی سن کے بیان کر دیا تو بھائی وہ جیسے سن کے بیان کیا اس کا نام مینشن کرے۔ جب کسی شخص کا اس نے نام مینشن نہیں کیا تو عمر فاروق کی غلامی میں بھی وہ بعد میں آتا ہے، عمر فاروق کا غلام بھی وہ بعد میں بنا، تو اس کی روایت بھائی قبول کیسے ہوگی؟ جب عمر فاروق گئے دھمکی دینے کے لیے تو ام فاطمہ حیات تھیں، وہ اپنے گھر میں موجود تھیں، دھمکی دی، تو راوی کہتا ہے اس وقت عمر فاروق نے دھمکی دی، تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے بیان کرتا ہے جیسے وہ ساتھ تھا۔ تو عمر فاروق جب دھمکی دی تو وہ اس وقت ساتھ تھا، ایسے بیان کرتا ہے، جبکہ عمر فاروق کا وہ غلام بنتا تب ہے جب ام فاطمہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، اور ام فاطمہ کے وفات کے 2 سال بعد جا کر کے وہ عمر فاروق کی غلامی میں آتا ہے۔ تو ایک شخص جو بیان کرتا ہے ایک واقعے کو، اور وہ واقعہ پیش آنے کے بعد 2 سال بعد وہ جو ہے غلام بنتا ہے عمر فاروق کا، تو وہ واقعہ کیسے بیان کر رہا ہے؟ اسے پتہ نہیں کس سے سنا، وہ بیان کر دیا، روایت ہی منقطع ہے، اپنے پہلی بات سے ہی منقطع ہے روایت۔ لہٰذا اس روایت کے اوپر یہ بہت بڑی جڑ ہے، جس کو جو ہے وہ میرے خیال میں عزم کرتے کرتے ٹائم لگے گا، اور اس کا جواب شیعہ حضرات جو مجھے کمنٹس میں کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ کا جواب دیں، تو جواب دیں، مجھے اس روایت کو صحیح سند ثابت کریں، واقعی کا ہر راوی واقعی پر موجود ہونا ثابت کر دیں۔ اسلم کو واقعی کے عین وقت میں اس نے یا کہاں خود سے دیکھا بیان کیا، یہ ثابت کریں، میں اس بار روایت کو صحیح قرار دوں گا، ویڈیو بنا کے پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ میں تو کسی سنی یا شیعہ کی کسی ایک کیٹیگری کا دفاع تو نہیں کر رہا میں کہ مجھے سنیوں سے فنڈ آتا ہے تو میں سنیوں سے فنڈ کی وجہ سے ان کا طرفداری کروں گا، نہیں، آپ مجھے ثابت کر کے دیں یہ بندہ فقیر آپ کے حق میں کلپ اپلوڈ کرے گا۔ جی پھر محمد بن بشر اسلمی کے اوپر بھی امام ابن داؤد کی جرح ہے، اس کے حافظ کے اوپر، اور دیگر ائمہ کی بھی کچھ جرح اس میں موجود ہیں، لیکن میں یہ 203 ہجری یا اس سن میں یہ وفات بندے نے پائی ہے، اس کے اوپر بھی کلام کیا جا سکتا ہے اور بڑی فنی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں آتا۔ میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اس روایت کا جو راوی ہے وہ موقع پر تھا ہی نہیں، وہ اسلامی بعد میں قبول کرتا ہے، اور وہ غلامی عمر میں بھی بعد میں آتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے سوالات آپ کرتے ہیں کمنٹس کے اندر، تو میں انشاءاللہ ہر کے اوپر وقتاً فوقتاً ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کی برگاہ میں پیش کروں گا، اور ہماری تحریری کام کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ
rizvibhaiionline.com کا آپ وزٹ کریں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ابھی وہ نئی تیار ہوئی ہے, اس کے اوپر ہماری بکس بھی اپلوڈ ہوں گی, ویڈیوز بھی ہوں گی, اور تحریری کام بڑی صورت میں ہر کتاب کے سکینوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. آپ دعاؤں کا طالب, آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.